الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فماذا بعد الحق الا الضلال۔ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو آج 19 تاریخ 2025 بروز اتوار کو بعد نماز مغرب توحید و رسالت کے باب میں منہج سلف اس عنوان پر اس مجلس کا انعقاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ انسان دو ہی منہج پر ہو سکتا ہے، انسان دو ہی راستوں پر چل سکتا ہے، یا تو صحیح منہج پر چلے گا یا پھر گمراہی کے راستے پر چلے گا۔ صحیح منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصولوں ضابطوں کے مطابق سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، یہی صحیح منہج ہے، کیونکہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ میں اور آپ جس منہج پر چل رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، یہ ایسا راستہ ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن، واضح، صاف ستھری ہے۔ یہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ملاوٹ نہیں ہے، بالکل ویسے ہی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنا ہے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ تو آج توحید و رسالت کے باب میں منہج سلف یہ ایک حساس اور اہم موضوع ہے، اور اسی موضوع پر انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی سنابیلی حفظہ اللہ ہے۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ شیخ محترم کے کئی ساری خدمات ہیں۔ آپ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے زیر نگرانی بہت ساری سرگرمیوں کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک بہترین قلم کار ہے، ایک بہترین مترجم ہے، اور ایک بہترین خطیب کی حیثیت سے لوگوں کے دل و دماغ میں جو گمراہی کے افکار، نظریات بیٹھ چکے ہیں، ان میل و کچیل کو الحمدللہ صاف کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا اگر جائزہ لیں تو علماء حق کے فہرست میں شیخ محترم کا ایک نمایاں نام ہے، جو منہج سلف پر بے باکانہ انداز میں لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر شیخ محترم کو مدعو کرتا ہوں کہ شیخ محترم توحید و رسالت کے باب میں منہج سلف اس پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم۔ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أو في الحديث الذي ذكر فيه الخلاف الكثير قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى آخر الآيات والأحاديث۔ مرکزی مسجد اہل حدیث، کیا نام سے جگہ؟ اوپن بیٹگری میں، جو صوبہ کرناٹک کے مشہور شہر کے سے متصل اور اسی سے جڑا ہوا گاؤں ہے، بیلگام کی یہ مشہور بستی اور شہر سے متصل، یہ ہے تو بیلگام سے ہی کے ہی تابع، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت دور دراز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ یہاں پر توحید کا، سنت کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ مرکزی مسجد اہل حدیث جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات نے معلومات دی، بتلایا کہ یہ جماعت کی کم و بیش 150 سالہ قدیم اہل حدیث مسجد ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ہماری قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، یہ توحید و سنت کی مسجد، توحید و سنت کا یہ منبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی سیرت، ان کی فقہ فہم کی روشنی میں پھیلانے کے لیے جو مسلح ہے، جہاں سے ہماری امامت ہوتی ہے، یہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی ضبط ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اپنی خالص توحید سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، جس میں الحاد کا کوئی گزر نہیں ہے، جس کے اندر ہوا پرستی، جس کے اندر کفر، جس کے اندر نفاق، جس کے اندر زندیقیت، جس کے اندر آزاد روی، اس طرح کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بلا کسی ٹرم اور کنڈیشن کے مطلق طور پر اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، سچا پیروکار آپ بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں۔ ایک بات یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، اس کی نسبتیں، اس کے حوالے آپ کو ہمارے بہت سارے بھائی دیتے ہوئے ملیں گے۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھی جائیں گی، تلاوت ہوں گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی پڑھی جائیں گی، آپ سے عقیدت اور محبت یقیناً رکھی جائے گی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، حضرات صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، بقیہ عشرہ مبشرہ اور دیگر اہل بدر، اور ایسے ہی اہل خندق، اہل بیت رضوان اور وغیرہ دیگر تمام صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کی سمجھ دین کے حوالے سے کیا تھی؟ ان صحابہ کرام کی سمجھ کیا تھی توحید کے سلسلے میں؟ ان کی سمجھ کیا تھی رسالت کے سلسلے میں؟ ان کی سمجھ کیا تھی اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کے سلسلے میں؟ اس بارے میں ان کے یہاں غفلت یا لا علمی یا ریت روایت یا باپ دادوں کے طور طریقے پر چلنے کی وجہ سے، حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح پیغام اللہ کے کلام قرآن کریم کا، وہ صحیح پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتا الا ماشاء اللہ، ورنہ عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے سلسلے میں دنیا بھر کی غلط فہمیاں، بہت ساری غلطیاں، بہت ساری انحرافات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت جس کو ہم کہتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری غلطیاں، بہت ساری انحرافات، بہت ساری گمراہیاں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ کیا مرد ہیں، کیا عورتیں، کیا جوان ہیں، کیا بچے، کیا دور کے، کیا نزدیک کے، ہمیں یہی نظر آتا ہے منظر۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو جو اس گاؤں کے، اس بستی کے باسی ہیں اور اس مسجد کے منتظمین ہیں، اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ جو یہاں کے بزرگان ہیں، جو حوصلہ مند جوان ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس مرکزی مسجد کے امام و خطیب عزیز مکرم
فضیلت الشیخ معاویہ جامعی حافظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے توحید و سنت کی اس روشنی کو مزید بڑھانے کے لیے، اس میں مزید جلا پیدا کرنے کے لیے، اس کی روشنی کو، اس کے لو کو اور بڑھانے کے لیے آپ نے یہ مشن شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو بابرکت بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک صلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس گاؤں کے لوگوں کو، بستی اور اطراف کے لوگوں کو توحید و سنت کی روشنی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عصبیتوں سے، لوگوں کو ریت روایت سے، لوگوں کو عادات و اطوار سے، لوگوں کو پرکھوں کے داستانوں سے نکل کر خالص اللہ کی کتاب کی طرف آنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری ہے وہ خالص توحید سے عبارت ہے، خالص سنت سے عبارت ہے۔ جیسے توحید اللہ کے کلام میں اتری، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں آئی، وہی توحید ان کی زندگی میں رہی۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کا کوئی سب سے پہلا مسلمان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، اور ایسے ہی امت کی خواتین، صحابیات اور دیگر، یہ سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سچا اسلام کب اترا تھا، اور اس سچے اور اصلی اسلام کے فالوور کون تھے؟ بھلا قرآن کریم کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں انہوں نے توحید کیسے سمجھی، توحید کے ساتھ زندگی کیسے گزاری؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان صحابہ کرام نے، تابعین نے بالترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام کیسے سمجھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو کیسے فالو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کی تقریرات ہے، آپ کے فتاوے ہیں، آپ کے فیصلے ہیں، آپ علیہ السلام کی صبح شام ہے، آپ کا سفر ہے، آپ کا حضر ہے، آپ کی صلح ہے، آپ کا جنگ ہے۔ پوری زندگی کیسے گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا آئینہ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو آپ کے سامنے تھے، آپ کے جھرمٹ میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے سمجھ لیا تو اللہ کی قسم ہے ہماری توحید میں جتنی ساری گڑبڑیاں ہیں، توحید میں جو خلل ہے، توحید میں جو غلطیاں ہیں، توحید میں جو انحرافات ہیں، گمراہیاں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آج جو ہمیں موضوع جس پر گفتگو کرنی ہے، آپ نے سنا توحید اور رسالت کے باب میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے۔ سلف صالحین کا منہج یعنی ان کا راستہ کیا ہے؟ توحید کے باب میں، رسالت کے باب میں کیا ہے صحابہ کرام کا راستہ؟ صحابہ کرام نے توحید کیسے سمجھی، صحابہ کرام نے رسالت کیسے سمجھی، یہ موضوع ہے۔ اور دراصل یہ زندگی کا موضوع ہے، یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے، پوری شریعت اسلامیہ کا نچوڑ ہے، جو آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت آ جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اس بات کی درخواست کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مشن کو کمزور صحیح، تھوڑا صحیح، تسلسل کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل یہ مشن جاری رہے، آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگوں کی طرف سے دل شکنی کی جائے، لوگوں کی طرف سے دل آزاری کی جائے، نہ پرواہ کیجئے۔ یہ اچھی طرح سے دل و دماغ میں رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے جو بھائی توحید سے صحیح معنوں میں آشنا نہیں ہیں، ان کے یہاں غلطیاں ہیں۔ جو سنت اور رسالت سے صحیح معنوں میں آشنا نہیں ہیں، ان کے یہاں جذبہ ہے لیکن ان کے یہاں علم کی کمزوری ہے۔ ایسے بھائیوں کے ساتھ آپ کا رویہ شفقت کا ہونا چاہیے، نرمی کا ہونا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ یقین مانیے یہ ناراض ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ ترس کھانے کے لائق۔ اس سے زیادہ ترس کے لائق کون ہے؟ جو توحید نہیں ہے جس کے پاس۔ اس سے زیادہ ترس کے لائق کون ہے؟ جس کے پاس خالص سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ترس کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ان کو بھی توحید پہنچا دے، اے اللہ ان کو بھی رسالت کا مقام، رسالت کا منصب اور اس کی حقیقت ان کو سمجھا دے، تاکہ یہ خالص توحید کے راستے پر آ جائیں، سنت کے راستے پر آ جائیں۔ بشارت رکھیے اپنے ذہن و دماغ کے اندر، آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مشقتیں
اور اس راستے میں صبر آزما مسائل آئیں گے، یاد رکھیں۔ لیکن بس آپ کو یہ بات سمجھ کے رہنی ہے، سب برداشت کرنا ہے، لیکن مشن سے کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی حامی ہے، اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری آزمائشوں کے ساتھ یہ توحید کا مشن، رسالت کا مشن آج یہاں تک پہنچا ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں اللہ کی توحید، دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی رسالت عام ہے۔ کیا مخالفتیں، عناد، دشمنیاں، عداوتیں، پروپیگنڈے، سازشیں نہیں ہوئی ہیں؟ ہر دور میں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں اور ہوں گی بھی آگے، لیکن اس کے باوجود یہ مشن آگے جاتا رہے۔ یاد رکھو یہ مشن کبھی مٹ نہیں سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا تزال کے لفظ میں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناواهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک وہم ظاہرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ حق کا ڈنکا ہر دور میں بجے گا، ہمیشہ چلے گا، ہمیشہ چلے گا۔ اسی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، آپ کو ہر طرح سے زد و کوب کیا جائے گا، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا، یہ سب ہوگا، لیکن آپ کو یہ جان کے رہنا ہے کہ آزمائشوں کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کس کو؟ پوری انسانیت کے نبی کو صبر کرنا پڑے گا۔ آپ سے زیادہ اونچے مقام کا کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ آپ پر آزمائشیں آئیں گی، مار پیٹ کی نوبت آئے گی، گھسیٹنے کی نوبت آئے گی، گالی دینے کی نوبت آئے گی۔ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا اونچا مقام، جس سے اونچا مقام نہیں کسی کا پوری انسانیت میں، مخلوق میں، آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ کو، ہم کو، امت کے لوگوں کو صبر کیوں نہیں کرنا پڑے گا؟ صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رہے، یہ بات ہم نے تمہید میں اس لیے کہہ دی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہے۔ کبھی یہ ہم نہ سوچیں، کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نا مسئلہ کہ ہم خالص توحید کی راہ پر ہیں، سنت کی راہ پر ہیں، آزمائشیں آ رہی ہمارے اوپر، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا، کبھی نروس نہیں ہونا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں کئی مراحل ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، رسولوں پر آتی ہیں۔ انبیاء پر، رسولوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے باوجود آزمائشیں بھی سب سے زیادہ کس کے اوپر؟ انہی کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ثم الصالحون، اور پھر ان لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں سیکنڈ نمبر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں۔ نیک بندہ کون ہے؟ جس کی توحید کھری ہے، جس کا راستہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضرات صحابہ کرام کا آئیڈیل ہے جن کے سامنے، وہ صالحین ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، اور پھر عام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صالحین کے بعد پھر ان کے بعد جو لوگ ہیں ان میں جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو زیادہ آزمایا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا ان میں جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو آزمایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، انسان کو، آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جتنی توحید ہے اتنی آزمائش، جتنی سنت ہے اتنی آزمائش، جتنا حق ہے آپ کے پاس اتنی آزمائش۔ آزمائش اسی لیے آتی، اس لیے ہم نگیٹو نہ سوچیں۔ ہماری غلطی کیا معلوم آپ کو؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہم نگیٹو سوچتے ہیں ہم سب سے اچھے توحید میں، سنت میں، اور ہم پر آزمائش ہے۔ یہ دیکھو یہودیوں کو، یہ دیکھو مشرکین کو، یہ دیکھو فلاں کو، یہ دیکھو فلاں کو، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ ان پر تو عذاب آئے گا، لیکن ہم پر کیا آئیں گی؟ آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے لیے سینہ سپر رہو، تیار رہو کہ آزمائشیں آئیں۔
یہ توحید کی آواز ہے، یہ سنت کی آواز ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وہاں تک پہنچ کے رہے گی جہاں تک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی توحید کے لیے کھول دے، سب کے سینوں کو سنت کے لیے کھول دے، اللہ عصبیت سے آزاد فرما دے، تعصب سے اللہ نکال دے، سنجیدہ ہو کر کے غور کرنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی دعا بھی کرتے رہیں۔ بہرحال آئیے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ موضوع بڑا اہم ہے، بڑا لمبا ہے، بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اپنے تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ خاص طور پر عزیز نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خاص طور پر ان باتوں کو غور سے سنیں، اس لیے کہ آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ امہ کا فیوچر ہیں۔ آپ اگر صحیح معنوں میں آپ کے اندر توحید خالص کا خون اگر گردش کرے گا اور سچی سنت کا خون گردش کرے گا، آپ کے اندر اگر حضرات صحابہ کرام کی راہ اگر گردش کرے گی، ان کا مشن گردش کرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے چپے چپے میں اللہ کی توحید کا پیغام اور سنت کا پیغام عام ہو جائے گا، صحابہ کرام کا مشن دنیا میں عام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ کو بھٹکا دینا، آپ کو بہکا لے جانا، آپ کو ورغلانا، آپ کو غلط راستے پر ڈالنا، آپ کو گمراہی پر ڈال دینا، یہ تمام جنی اور انسی شیطانوں کا مشن ہے۔ تو عنوان سمجھنا میرے بھائیوں، موضوع سمجھنا، اصل میں آدھے مضمون کو سمجھنا ہے، اس لیے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے ارے بھائی اب توحید میں بھی کون سا منہج اور رسالت میں کون سا منہج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، رسول ہمارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس میں منہج کی کیا بات آ گئی؟ اس طرح سے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر یہی ہوتا، منہج نہ ہوتا اس کے اندر، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جیسے قرآن سکھایا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو جیسے سنت سکھائی ہے، اگر وہ راستہ صحابہ کرام نے جو سمجھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو لوگ نہ جانے کس کس راستے پر چلے جائیں گے۔ اپنی مرضی سے قرآن کا معنی، اپنی مرضی سے حدیث کا معنی، اور اکثر و بیشتر میں اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں اور دونوں پہلوؤں پر، عقیدے کے باب میں، توحید کے باب میں جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سارے فرقے، اور سنت کے باب میں جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سارے فرقے، ان سارے فرقوں کے فرقہ بننے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے نہ توحید کو اور نہ سنت کو، دونوں کو نبی کے صحابہ کی طرح سے نہیں سمجھا کہ توحید کے باب میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا، نہیں سمجھا کہ رسالت کے باب میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ میں دو چار باتیں اس میں اور دو چار باتیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کوئی کتاب توحید کی اٹھائیں، توحید کی کوئی کتاب اٹھائیں جس میں مستند، معتبر اور گہرے علم والے اور اسی راستے کے علماء جو اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے مشن کے علماء ہیں، انہی علماء نے وہ کتابیں لکھی ہیں، دلائل جمع کیے ہیں، قرآن کے دلائل، سنت کے دلائل، صحابہ کرام کے دلائل جمع کیے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ کھل کر کے آ جائے گا کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو یہ جو گواہی دیتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں گواہیاں، پہلے والی گواہی بھی جب تک چار چیزیں پرفیکٹ نہیں ہوں گی، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کوئی معنی نہیں، اور محمد الرسول اللہ کی گواہی میں جب تک چار چیزیں نہیں پائی جائیں گی تب تک محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہیں سے آپ کو منہج سمجھ میں آ جائے گا۔ منہج جانتے ہیں نا، منہج مطلب راستہ، منہج سلف مطلب صحابہ کرام، سلف یعنی جو ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ ایک دم سچے پکے دین پر دنیا میں سب سے پہلے آئے،
یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلے آئے اور ایک دم ویسے ہی زندگی گزاری جیسے اللہ چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے، اس پر زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے گئے۔ سلف سمجھ میں آ گیا؟ سلف کون ہے؟ جو ایک دم پکے ایمان پر، پکی سنت پر، پکے عمل پر، پکے عقیدے پر، ایک دم صحیح ٹھوس عقیدے پر، عمل پر زندگی گزاری اور اس کے بعد اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ رخصت ہو گئے نا، رخصت ہو گئے، انہی رخصت ہونے والوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کون رخصت ہوا ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ کون رخصت ہوا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں، ہم لوگوں کے بیچ میں سب سے پہلے کون گیا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایمان، عقیدے، عمل، سلوک، اخلاق، کردار، حکومت، سیاست، بزنس، تجارت، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور درود اور تمام ساری فضائل، ہر چیز کے اندر کیا تھے؟ سب سے زیادہ سچے اسلام اور ایمان والے تھے، اور وہ دنیا سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اب آج ہم انہی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سلف، جو گزر گئے۔ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی گزر گئے، ہے نا، صحابہ کرام گزر گئے۔ سیکنڈ نمبر پر تابعین آئے تھے، وہ گزر گئے۔ تھرڈ نمبر پر تبع تابعین آئے تھے، وہ گزر گئے۔ تو سب سے بنیادی طور پر یہ جاننا ہے کہ ہمارے سلف صالحین کا منہج، عنوان کیا ہے؟ توحید اور رسالت کے باب میں سلف کا منہج۔ توحید کے باب میں یعنی توحید کے مسئلے میں اور رسالت کے مسئلے میں صحابہ کرام کا راستہ کیا تھا؟ منہج کسے کہا جاتا ہے؟ منہج کہتے ہیں واضح راستہ، روشن راستہ، سیدھا راستہ، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی دو جگہ، کوئی چوراہا نہیں کہ آدمی بھٹک جائے کہ اب میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ ایک دم سیدھا راستہ، اور دنیا میں چلیں گے تو حق تک پہنچنے کا سیدھا راستہ، اور انجام دیکھیں گے تو جنت تک لے جانے والا بالکل سیدھا راستہ۔ یہ ہے منہج اور یہ ہے سلف۔ تو منہج سلف یہ ہو گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادتین کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہی شہادتین۔ اب لا الہ الا اللہ کا جو باب ہے، توحید کا باب، اس باب میں سلف کا منہج کیا ہے، اور پھر رسالت میں سلف کا منہج کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے۔ سرسری طور پر پہلے اتنا سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کے اندر 4 باتیں ہوں گی تو گواہی ہماری صحیح ہوگی۔ 4 چیزیں، اور 4 چیزیں ہی اس میں، کس میں؟ محمد الرسول اللہ میں۔ پہلے، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ گواہی دیتے ہیں ہم لوگ۔ اب ہم نے کیا کہا ترجمے میں؟ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کہا کہ نہیں کہا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 2 مسئلے، ایک تو عبادت کے قابل، اور دوسرے سچی عبادت، کوئی سچا حقیقت میں عبادت کے لائق۔ آئیے گن لیتے ہیں 4 چیزیں کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اب یہاں بات آئے وجود کیسا، وجود کیسے ماننا، کیسا؟ ہمارے جیسا وجود، ہم لوگ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، ایسے اللہ تعالیٰ کا موجود ہے؟ نہیں۔ کیسے موجود ہے اس کا؟ وہی سلف کا منہج، اللہ کی توحید کے بارے میں سلف کا منہج۔ نمبر 2، اللہ تبارک، ہو گئی نا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود باری تعالیٰ۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ رب ہے، وہی مارتا، وہی جلاتا، وہی پیدا کرتا، وہی روزی دیتا، وہی بیماری دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے کہ نہیں؟ جو کچھ بھی دنیا میں انجام پاتا ہے سب کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا بغیر اللہ کی ربوبیت کے، رب۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، عبادت کا جو بھی کام ہے اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کی سنت میں اترا ہے۔ عبادت کا کوئی بھی کام، چھوٹا بڑا، زبان سے بولنے والی عبادت، ہاتھ پیر سے کرنے والی عبادت، ہے نا، یا دل سے ہونے والی عبادت، جو بھی عبادت ہے وہ عبادات صرف اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، وہ سارے کے سارے نام، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، خوبیاں، وہ سب کے سب کس کے لائق ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت میں سے کوئی چیز کم کر کے
کسی اور کو دے دیا جائے گا، نہ اس نام اور صفت کے علاوہ باہر سے کوئی نام یا باہر سے کوئی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی جائے گی۔ یہ بہت ہم نے سرسری طور پر بات کی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تب جا کر کے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا تقاضا پورا ہوگا۔ وجود، ربوبیت، الوہیت اور اسماء اور صفات۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ 4 باتیں نہیں ہوں گی تب تک ہماری گواہی برابر نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ہم بار بار بولتے بھی رہیں، لیکن جب تک یہ 4 چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی یہ ہماری گواہی برابر نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی خبر دیا ہے، ہم نے کہا نا محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب؟ ہم نے کہا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو معنی کیا ہے؟ 4 چیزیں۔ اب اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے جو بھی خبر دی ہے ہم اس خبر کو سچ مانیں۔ وہ خبر 3 طرح ہو سکتی ہے۔ ایک جو پچھلے زمانے میں خبر ہو چکی ہے، ماضی میں ایسا ہو چکا، ایسا ہو چکا، ایسا ہو چکا، ایسا ہو چکا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کو سچ ماننا ہے۔ آپ نے جو کہا ہے وہ سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، آپ نے جب آپ زندہ تھے، باحیات تھے، تب آپ نے کرنٹ حالات میں جو خبر دی وہ ساری خبریں کیا ہیں؟ سچی ہیں۔ نمبر 3، جو کچھ فیوچر میں ہونے والا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی بتلایا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، مستقبل میں ایسا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ بھی بتلایا ان تمام باتوں میں آپ کو کیا کرنا؟ آپ کو سچا تسلیم کرنا۔ یہ ہو گئی بات۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ آپ کی خبروں میں جو بھی آپ نے خبر دی، انفارمیشن دی، معلومات دی، ان تمام چیزوں میں اللہ کے نبی کو کیا کرنا؟ سچ تسلیم کرنا، سچا تصدیق کرنا۔ نمبر 2، یہاں سے دیکھیں، جو کچھ بھی حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ان تمام حکموں کو بجا لانا، کرنا، کر کے دکھانا۔ حکم ہے نبی کا تو کر کے دکھاؤ۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز، جن جن چیزوں سے نبی نے منع کر دیا ہے ان سب سے رک جانا، باز آ جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام حرام ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ کا ہے، چھوڑ دو، مت کرو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی نے کہا ہے، ہم نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس بول دیا، انفارمیشن دے دیا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ خبر دیا اس میں آپ کو سچا مانا جائے، جن باتوں کا بھی آپ حکم دیں اس میں آپ کی بات پر عمل کیا جائے، جس چیز سے اللہ کے نبی منع کر دیں اس سے باز آ جایا جائے۔ نمبر 3، نمبر 4، اور کیا کہا؟ یہ بات سب سے اہم ہے، اسی کو سمجھنا۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ چوتھا نقطہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ کے نبی کے سچا ماننا، جو بھی آپ نے خبر دی، اللہ کے نبی نے جس کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، آپ نے جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا۔ اور چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ویسے کرنا جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، اور کسی کی بات کو نہیں ماننا ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ 4 چیزیں یاد رکھیں۔ ہو گئی بات نا، اس میں بھی 4 اور اس میں بھی 4، یہ 4 باتیں یاد رکھنا ہے۔ اب میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اندر داخل ہو کر کے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سلف کا منہج کیا ہے اور پھر سلف کے منہج کے خلاف کیا چل رہا ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے اور سلف کے منہج کے خلاف کیا چل رہا ہے، آج کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں سلف کے راستے سے ہٹ گئے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ دنیا والے یہودی، عیسائی، مشرکین، کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ لوگ کون لوگ؟ یہود، نصارہ، مشرکین، یہ سب کے سب ایمان لے آئیں۔ کیسا ایمان؟ اپنی مرضی کا، اپنی مرضی کا، کہ میں نے اس کو سمجھا بہت اچھا ہے، عمل کر رہا ہوں، آپ نے سمجھا بہت اچھا ہے، عمل کر رہے ہیں آپ، فلاں نے سمجھا بہت اچھا ہے، عمل کر رہا ہے وہ۔ ایسے نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ دنیا والے یہود، نصارہ، امیین، مشرکین، ملحدین، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائیں گے
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل اسی جیسا سیم ایسے سیم ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے۔ تم کون؟ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس وقت ایمان والے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان والا کون تھا؟ صرف اور صرف نبی کے صحابہ کرام تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ویسے ہی اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر سمجھ لو کہ ان کو ہدایت کا راستہ مل گیا، ہدایت کا راستہ مل گیا۔ اب یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ پر غور کریں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم سب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی راہ دکھا، صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور صراط مستقیم کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے کی نہیں جو گمراہ ہو گئے، نہ ان کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اگر دنیا والے تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ ہمیں بھی ہدایت چاہیے تو ہمیں کس راستے پر چلنا ہوگا؟ انہی صحابہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا رویہ، ہماری فکر، ہمارے اصول کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا، جیسے ان کا طور طریقہ تھا، ہمیں آئیڈیل ماننا ہے۔ ایمان دیکھو کیسے ایمان تھا ابو بکر عمر کا، اور عمل دیکھو کیسے عمل تھا صحابہ کرام کا، عقیدہ دیکھو کیسے، تجارت کیسے، معاملات کیسے، معاشرت کیسے، شادی بیاہ کیسے، نکاح و طلاق کیسے، نمازیں کیسی، روزے کیسے، حج و زکوٰۃ کیسے، کس طرح سے وہ عبادت بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل مجموعی طور پر کیا کرتے تھے، ویسے ہمیں کرنا ہوگا۔ بِمِثْلِ، یہاں دیکھو لفظ کیا کہا، کما آمنتم بہ نہیں، کیا کہا؟ بِمِثْلِ ما آمنتم بہ۔ مثلیت جانتے ہیں اس کو انگریزی والے سیم ٹو سیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیم ٹو سیم، ایز اٹ از، بالکل ویسے، ہو بہو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی کہ صحابہ تم ایمان لائے ہو، ایسے ہی دنیا والے اگر ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ تو ہدایت دعوے داریوں سے نہیں ملتی، ہدایت جو ہے نا خود اپنے دعوے داریوں سے نہیں ملتی، اور کوئی خود کہہ کر کے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہاں پر یہ بات بتانا تھا آپ کے سامنے کہ صحابہ کا منہج، سلف کا منہج کیوں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام کی بات آپ کر رہے ہیں، سلف صالحین کے منہج کی بات کرتے ہیں، توحید کے باب میں، رسالت کے باب میں کیوں بات آپ کرتے ہیں؟ کیا آج قرآن کریم نہیں ہے؟ کیا آج سنت نہیں ہے؟ ہمارے سامنے قرآن کریم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے سامنے آج تو اتنی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں یہ آدمی کو پتا بھی نہیں، دنیا کی ساری زندہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں دنیا کی ساری زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، تو قرآن ہمارے بیچ میں، سنت ہمارے بیچ میں، اب قرآن و سنت ہمارے بیچ میں ہے تو آپ لوگ بار بار کیوں باتیں کرتے ہیں بھائی کہ توحید میں صحابہ کا طریقہ راستہ کیا تھا، رسالت میں صحابہ کا مشن کیا تھا؟ آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ قرآن ہے سمجھ لیں گے، حدیث ہے ہمارے سامنے سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ کیا ہم کو قرآن کریم کی عربی نہیں آتی؟ کیا ہم کو حدیث کی عربی نہیں آتی؟ ہم کو عربی آتی ہے، زبان ہم جانتے ہیں۔ ہم ویسے ہی قرآن کریم کو خود سمجھ لیں گے، حدیثوں کو خود سمجھ لیں گے۔ آپ کیوں بار بار ہر جگہ یہ سلف کا منہج کیوں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ اس لیے گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سلف صالحین کے ایمان کو آئیڈیل بنا دیا ہے، صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کی توحید کو، صحابہ کے عقیدہ رسالت کو آئیڈیل بنا دیا ہے، نمونہ۔ اگر دنیا کے لوگوں کا ایمان ویسا ہوگا جیسے تمہارا ہے، نبی کے ساتھیوں تمہارا جیسے ایمان ہے، تو دنیا والے ہدایت پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ضروری ہے جاننا، کیونکہ ان کے جیسا سیم ایمان چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں صحابہ، کہاں نبی، کہاں صحابہ، ہم ویسے کیسے بن سکتے ہیں؟ بھئی آپ بن نہیں سکتے ہیں، آئیڈیل تو بنائیں، ان کی تلاش تو کریں، ان کے پیچھے چلیں، تو ڈھونڈیں تو کہ صحابہ کا آئیڈیل کہاں ہے، عقیدہ ویسے ہی تلاش تو کرو کم سے کم۔
آگے بڑھتے ہو میرے بھائیوں، اور 1 صدی 2 صدی 1 پشت 2 پشت 3 پشت پر جا کر کے رک جاتے ہو۔ معاف کرنا، یہ ہمارا اپنا دکھ ہے جو بیان کر رہا ہوں میں۔ ہم کہاں تک جا کے رک جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارے پرکھے تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ تو یہ نہیں تھا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں سے یہ طریقہ پایا ہے، یہ طریقہ پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ نہیں چھوڑنا چاہتے، بولے نہیں ہم تو 100 سال سے جان رہے، دیکھ رہے یہ طریقہ تھا، آپ لوگ آگے آج منع کر رہے ہیں ایسا مت کرو یہ شرک ہے، ایسا مت کرو یہ شرک ہے، ایسا مت کرو یہ بدعت ہے، ایسا مت کرو یہ بدعت۔ ہمارے عزیز ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں، تو مسئلہ یہی ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 1 پشت 2 پشت آگے جا کے کیوں رکتے ہیں؟ اور پیچھے جائیے، اور پیچھے جائیے، اور پیچھے جائیے۔ کہاں جائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زندگی کیسے گزاری ہے وہاں چلے جائیے، مسئلہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو ایمان کا آئیڈیل بنا دیا، اور ساتھ ساتھ باپ دادوں کا طریقہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ باپ دادوں کا طریقہ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا، باپ دادا کا طریقہ نہیں فالو کرنا ہے۔ کس کا طریقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا پہلا بیچ۔ جیسے ایمان تھا ویسا ایمان لاؤ۔ مثلیت کہا گیا، مثلیت، سیم ٹو سیم، یہ ہے۔ اچھا آئیے اب ذرا داخل ہوتے ہیں اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے باب میں صحابہ کا منہج، سلف کا منہج، توحید کے باب میں۔ ابھی آپ نے سنا کیا چیز ہونی چاہیے بھائی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے؟ توحید کے لیے کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے 4 کام۔ پہلا کیا؟ عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود۔ چلو بھائی یہاں مسئلہ گڑبڑ ہے کہ نہیں گڑبڑ؟ اللہ کے وجود کا عقیدہ ہونا، اللہ موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے؟ کہاں؟ کیسے؟ یہیں سے سلف کا راستہ اور خلف کا راستہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ سلف کا راستہ اور خلف کا راستہ، سلف کا مطلب پہلے والے اور خلف کا مطلب بعد والے، ان سب کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے باب کے اس پہلے باب میں، وجود والے مسئلے میں، وجود والے مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس بارے میں صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ سلف جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا منہج کیا تھا؟ ان کا منہج یہ تھا کہ اللہ کا کلام جو کہے، اللہ کے نبی کا فرمان جو کہے، بالکل ویسے ہی اللہ کا وجود تسلیم کر لو۔ اللہ کا وجود کے تسلیم کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی کا فرمان، اسی پر وہ چلتے رہے۔ اللہ کا وجود، اللہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے کہ نہیں سلف کا آئیڈیا؟ ہمارے پاس سلف کا منہج ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مسئلہ پیش آ گیا، ایک صحابی آئے کسی مسئلے میں، لونڈی آزاد کرنے کا کفارہ، لونڈی آزاد کرنے کا کفارہ، کفارے میں لونڈی آزاد کرنا تھا، یا آزاد کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ انہوں نے سزا دی تھی، آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں اس پر میں نے ظلم کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے اس لونڈی کو کیا کر دوں؟ آزاد کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس لونڈی سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ دیکھا وجود کی بات چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ وجود کی بات، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا، روایت میں کیا ہے؟ قالت فی السماء، آسمان میں، یعنی بلندی پر، اونچائی میں۔ سما کے ایک معنی تو آسمان کے ہوتے ہیں، اور سما کا معنی، اصل معنی کیا عربی زبان میں جانتے؟ بلندی کے۔ سما کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، سمو کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، تو بلندی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، ومن انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کیا جواب دیا؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اعتقها فانها مؤمنہ، لے جاؤ بھائی اسے آزاد کر دو، مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے لونڈی۔ دیکھا آپ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سلف کا منہج۔ اب یہ بتائیں، یہ تو ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، آسمان میں بلندی میں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، بلندی میں ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ ام امنتم من فی السماء، سورہ ملک پڑھ کر کے دیکھو، ہے کہ نہیں؟ من فی السماء، من فی السماء، آسمان والا بلندی والا، وہی جواب دیا لونڈی نے کہ اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، وہی جواب دیا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات؟ آسمان پر، آسمانوں کے اوپر، اور اس کے اوپر عرش، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، توحید کا باب چل رہا ہے ابھی، توحید کا باب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب العالمینی، اس کی قیومیت، اس کی ربوبیت کی صفات پوری دنیا کے چپے چپے کے اندر موجود ہے۔ اللہ یہاں کا بھی علم رکھتا ہے، اللہ وہاں کا بھی علم رکھتا ہے، اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ وہاں کی بات بھی سن رہا ہے، اللہ پوری دنیا کے حالات کو دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو جان رہا ہے، سب کی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہے ربوبیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی صفات کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى۔ آپ جانتے ہیں 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ تو سلف کا راستہ ہو گیا۔ کس کا راستہ ہو گیا؟ سلف کا راستہ۔ لیکن اب اس راستے سے ہٹ کر کے جو الگ راستہ بنا لیا گیا، وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی وجود کے بارے میں میرے بھائیوں، وہ وجود کا مسئلہ بہت گمراہی والا ہے۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائیوں نے کیا کیا؟ ہمارے بھائیوں نے اللہ کے وجود کو جگہ جگہ، ہر جگہ پھیلا دیا۔ کیا کہا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے کوئی بات آئے گی تو کہیں گے بھائی بولو جلدی، اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ کو حاضر و ناظر۔ اللہ کو ناظر تو ٹھیک ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن حاضر میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ عرش پر۔ کیسے اس کو حاضر کر رہے ہو؟ کیسے حاضر کر رہے ہو؟ تو سلف کا راستہ الگ تھا، عقیدے کے باب میں، توحید کے باب میں، اور توحید کا ایک پوائنٹ ہے وجود کے مسئلے میں۔ تو دیکھا آپ نے، اسی لیے اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ نہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن پھر اگر اس سے پوچھا جائے عرش کہاں ہے اور بول دے عرش کہاں ہے معلوم نہیں، تو اس کا بھی ایمان کیا ہے؟ خطرے میں ہے۔ دیکھا، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ توحید کے باب میں سلف کا عقیدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ دیکھا، صوفیہ حضرات، صوفیہ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، جو صوفیت کے سلسلے، ان سلسلوں میں آپ کو یہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ ذرے ذرے میں ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے کہ نہیں ایک ہے؟ کس منہ سے بولتے ہو اللہ ایک ہے اور پھر کہتے ہو اللہ ذرے ذرے میں ہے؟ استغفر اللہ۔ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ روئے زمین کا سب سے زیادہ بدترین عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان میں زمین میں اللہ کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان سب کے سب کیا ہو جاتے؟ تباہ و برباد ہو جاتے۔ دیکھا آپ نے کیا عقیدہ بنا لیا؟ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے۔ جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، جتنی چیزیں موجود ہیں، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور تعویل کیا جانتے ہیں آپ؟ تعویل گھمانا پھرانا۔ اچھا، پرانے والے صوفیوں کی بات تو بھی کرنے کا موقع نہیں ہے نا، اشارہ صرف کر سکتے ہیں ہم کہ آپ نے سنا ہوگا بڑے اونچے ایک نام کے طور پر، جس کو الشیخ الاکبر کہا جاتا ہے۔ الشیخ الاکبر، محی الدین کہا جاتا ہے اس کو، دین کو زندہ کرنے والا، کفر کو زندہ کرنے والا۔
دین کو مار ڈالنے والا، کفر کو زندہ کرنے والا ابن عربی صوفی، میرے بھائی یہی عقیدہ. کیا عقیدہ؟ جگہ جگہ اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کے اندر کوئی ایک آدمی ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ایک کتا بھی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ استغفر اللہ. وہ بھی کیا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا؟ ابن عربی کا. لیکن میں آپ کو ابن عربی کو اور ان لوگوں کو جو اس کی پوری ٹیم ہے، لمبے سب اس کی تفصیلات ہیں، ان کو تو جانے دو. آج کل کے دور کے صوفیت کے راستے دکھانے والوں کو بھی تو سمجھو. اللہ کی وجود کی بات چل رہی ہے ابھی. میرے بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا لوگوں نے. پاکستان کے پڑوسی ملک کے ڈاکٹر نے کیا کہا، اور اس کو پروموٹ یہاں ہندوستان میں کیا گیا. اس کو لا کر کے اسٹیج، اس کو لا کر کے بینر، اس کو لا کر کے پاپولرٹی، چرچا اس کو ممبئی شہر کے اندر دیا گیا. میرے بھائیو اس آدمی کا عقیدہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اس آدمی کا عقیدہ ہے وہ ایسے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے اور دے کر کے سمجھاتا ہے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریائیں، انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ سب جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، حقیقت میں ہے نہیں. کیسے بتاؤں آپ؟ مثال دے کے سمجھاتا ہے. کہتا ہے ایک لکڑی لے لیجیے، آپ اس کو لکڑی سمجھیں. یہ لکڑی لے لی اور کہتا ہے کہ یہاں اس لکڑی کے سرے پر ایک اتنی سی لمبی سی رسی باندھ دو. ایک لمبی سی کیا کرو؟ رسی باندھ دو. اس رسی میں آگ لگا دو. اس رسی میں کیا کرو؟ آگ لگا دو. اور اس کے بعد اس لکڑی کو ایسے گول گول گھماؤ. گول گول کیا کرو؟ گھماؤ. تو جب آپ کو میں گول گول گھماؤں گا اس جلتی ہوئی رسی کے ساتھ، تو آپ کو وہاں سے دیکھ کے لگے گا کہ کوئی ایک پورا راؤنڈ ہے. آپ کو رسی کا راؤنڈ دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ لگے گا کہ گول آگ ہے. ایک راؤنڈ شکل میں کیا دکھے گی آپ کو؟ آگ دکھے گی. لیکن بتاؤ کیا راؤنڈ آگ ہے؟ راؤنڈ آگ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. کتنی ہے؟ اتنی سی رسی ہے بھائی، لیکن گول گھمانے کی وجہ سے آپ کو لگتی ہے کہ پورا گولائی دار ہے کچھ. جیسے یہ آپ کو لال آگ گولائی دار دکھائی دے رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، ایسے ہی آپ کو یہ دنیا دکھائی دے رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. ہے کون حقیقت میں؟ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اس طرح سے اس ڈاکٹر اسرار نے، اس گمراہ اور گمراہ گر نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. بدعتیں دیکھو وہی ہے پرانی والی، انحرافات، گمراہیاں، لیکن لوگ نئے دور میں، نئے دور کے ذہن کو نئے انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ مشعل لے لو، رسی باندھ دو اور آگ لگا دو، اور اس کے بعد مشعل کو گول گول گھماؤ، آپ کو گولائی دار چیز دکھائی دے گی لیکن حقیقت میں گولائی دار کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ گولائی دار ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے یہ دنیا میں اتنے سارے لاکھوں کروڑوں انسان، جنات اور مخلوقات دکھائی دے رہی ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہ عقیدہ صوفیت کا ہے، تصوف کا، وحدت الوجود کا عقیدہ، اور روئے زمین کا سب سے بدترین شرک ہے جو پروموٹ کیا گیا. اور ایسے منچ سے جس کے سامنے لاکھوں لوگ بیٹھا کرتے تھے اور پوری دنیا میں لائیو پروگرام چلتے تھے. آج نوجوانوں کے ذہن بگڑ گئے. ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر اسرار. بعض لوگ تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو نبی سمجھتے ہو، رسول سمجھتے ہو. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بصیرت، کیا فراست، جو پیشین گوئی کی تھی وہ پیشین گوئی آج پیش آ رہی. یہ حالت ہو گئی میرے بھائی. تو وحدت الوجود کا عقیدہ. ابھی ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ توحید کے باب میں سلف کا موقف، سلف کا منہج، وجود کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسی اگر باتیں کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اسی پر اکتفا کریں. ایسی گمراہیاں بہت ساری ہیں، بہت ساری گمراہیاں. ہمیں اگلے نقطے پر، 2 نقطے آگے جا کر کے زیادہ بات کرنی. دوسرا مسئلہ کیا؟ ربوبیت، رب کا، رب ماننے کے بارے میں بہت ساری گمراہیاں، بہت ساری گمراہیاں ہیں میرے بھائی. رب کے مسئلے میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ایک طبقہ ایسا کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سسٹم چلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں.
یہ عقیدے کے باب میں، توحید کے باب میں سلف کا منہج نہیں تھا۔ سلف کا منہج کیا تھا؟ سلف کا منہج یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، ساری دنیا کو، کائنات کو چلانے والا بھی ہے، لیکن اصل میں جھگڑا امتوں کا اور نبیوں کا جو کس بارے میں تھا؟ عبادت کے بارے میں جھگڑا تھا۔ لیکن لا الہ الا اللہ میں عبادت کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن لوگ عبادت کو نہیں بیان کرتے ہیں، کس کی بات بیان کرتے ہیں؟ ربوبیت کی بات بیان کرتے ہیں۔ رب تو سب مانتے تھے چند کو چھوڑ کر، رب تو سب مانتے تھے۔ ابو جہل رب مانتا تھا کہ نہیں مانتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا، آپ اگر پوچھئے مشرکین مکہ سے رب کون ہے، بارش کون برساتا ہے، کانوں کا مالک کون ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے، دلوں پر کنٹرول کس کا چلتا ہے نا، موت کون دیتا، زندگی کون دیتا ہے، اور جب تم کشتی میں سفر کرتے ہو اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اس کو ساحل پر کون لاتا ہے؟ یہ سب آپ سوال کریں گے تو مشرکین کیا جواب دیں گے آپ کو؟ اللہ۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ابو جہل بھی مانتا ہے کہ اللہ رب، ابو جہل بھی مانتا ہے اللہ خالق، اللہ مالک، وہی روزی دینے والا، وہی کشتی کو، پھنسی ہوئی کشتی کو باہر نکالنے والا۔ تو یہ رب ماننے کا عقیدہ تو سارے لوگوں کا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب کا بھی وہی عقیدہ تھا، وہ تو مانتے تھے کہ رب ہے۔ اب اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ لے لیا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، تو تمہارا ایمان اور ابو جہل کا ایمان دونوں میں کیا فرق؟ اتنا ہی تو ہوا نا جتنا ابو جہل مانتا تھا۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اگلے حصے کا ہے۔ لا الہ کا معنی لا خالق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، وہ تو سب مانتے تھے۔ اور امت کے علماء نے لکھا ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے کسی نے بھی اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں کیا ہے۔ قارون، کیا نام اس کا، فرعون، انا ربکم الاعلی کہا کہ نہیں؟ انا ربکم الاعلی۔ اور اس کے علاوہ جو ناستک لوگ ہیں، کمیونسٹ، ان کا کیا کہنا ہے؟ دہریہ جن کو کہا جاتا ہے، دہریہ ملحدین، وہ کہتے ہیں کوئی رب نہیں ہے دنیا کا، خود سے دنیا چل رہی ہے، خود سے صبح ہو رہی ہے، خود سے شام ہو رہی ہے، خود سے سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بارش اپنی مرضی سے آ رہی ہے، جا رہی ہے، دھوپ گرمی اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، حادثہ طوفان جو کچھ ہو رہا ہے اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی چلانے والا۔ ایسے 2 4 6 کو چھوڑ دو تو دنیا میں کوئی توحید ربوبیت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ سلف کا عقیدہ کیا تھا؟ توحید کے باب میں اللہ تبارک و تعالی رب ہے، روئے زمین پر، آسمان و زمین کے بیچ میں ایک پتا بھی، ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ لیکن وہی جو رب ہے وہی عبادت کا بھی حقدار ہے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اسی اللہ کی ہوگی جو سب کچھ دیتا ہے، جو سب کچھ دے رہا ہے، اسی کا حق ہے کہ سر اسی کے در پہ جھکایا جائے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے دوسرے تقاضے ربوبیت کے سلسلے میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، منتظم ہے۔ اس کا عقیدہ سبھی لوگ رکھتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ پوچھیں مشرکین سے، مکہ کے مشرکین سے، قریش کے مشرکین سے کہ اللہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی توحید کے بارے میں رب کا عقیدہ ابو جہل کا بھی تھا، ابو لہب کا بھی تھا۔ جھگڑا کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ تمام انبیاء اور ان کی قوموں کے اندر درمیان جو جھگڑا ہوا ہے وہ جھگڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت میں ہوا ہے۔ رب مانتے تھے، خالق مالک مانتے تھے، سر ٹیکنے عبادت کرنے کی نوبت آتی تھی تو کسی اور کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہی جھگڑا تھا، یہی جھگڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسحاق، اسماعیل، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء علیہ السلام کا آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مسئلہ۔ آپ کو اختصار کے ساتھ میں بات کرتا ہوں تاکہ بات بہت ساری باتیں۔ ہم نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پورا خلاصہ اور پورا نچوڑ آپ کے آج کے اس عنوان کے اندر شامل ہے۔ توحید و رسالت کے باب میں سلف صالحین کا منہج پورے دین اسلام کو شامل ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کی وضاحت۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیے قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں، اپنی قوم سے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ سیم بات حضرت ہود علیہ السلام، سیم بات حضرت صالح علیہ السلام، سیم بات حضرت شعیب علیہ السلام، تمام انبیاء، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی تنہا عبادت کے لائق اللہ کے سوا نہیں۔ سارے نبیوں کی ہی دعوت، سارے نبیوں کی۔ آپ دیکھیے حیران ہو جائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، حضرت یوسف کہاں ہے؟ جیل میں۔ وہاں کیا فرماتے ہیں، ساتھ میں جو جیل میں اور دوسرے لوگ آئے ان کو نصیحت کرنے لگے، ان کو دعوت دینے لگے توحید کے، تو کیا کہا، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا بہت سارے بکھرے ہوئے تم نے رب بنا رکھے ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے جو سب پر غالب ہے۔ جگہ جگہ توحید کی دعوت۔ حضرت یوسف علیہ السلام میرے بھائی جیل میں توحید کی دعوت دے رہے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے کیا کیا، سبوں نے میرے بھائیوں ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی، اور سب نے شرک سے منع بھی کیا۔ آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی توحید کی دعوت دو، نبیوں نے توحید کی دعوت دی تو تم بھی توحید کی دعوت دو، تم کو شرک کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، شرک سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم وہی کہیں گے میرے بھائیوں کہ وہی آیت کریمہ، جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں انہی آیتوں کو دوبارہ پڑھیے۔ تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع بھی کیا۔ کیا کیا؟ توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع بھی کیا، دونوں ساتھ میں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک۔ دونوں بتانا ضروری کہ نہیں ضروری ہے؟ یہ بھی بتانا ضروری کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ اللہ کی عبادت میں شریک کیے جا رہے ہیں۔ عبادت میں ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ شریک کیا جا رہا ہے۔ بھئی قل هو اللہ احد سورت تو سب کو یاد ہے نا، ہمارے معصوم بچے بیٹھے ان کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ سب سے چھوٹی سورت کیا؟ قل هو اللہ احد۔ سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مقابل نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ بھلا عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، وہ عبادت کا حق کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سب کا مقام اپنے سب کا مقام جو مقام ہے وہ مقام تسلیم، نبی کا مقام تسلیم، رسول کا مقام تسلیم، اور اللہ کے اولیاء کا مقام تسلیم، صالحین کا مقام تسلیم، اللہ کی بزرگوں کا یعنی نیک بندوں کا مقام تسلیم، سب کو تسلیم ہم کرتے ہیں۔ جس کا جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ مقام ہم ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق کسی بھی غیر اللہ کو دینے کے لیے تیار، عبادت اللہ کا حق ہے تو کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی نبی ہو عبادت نہیں ہو سکتی، رسول ہو نہیں ہو سکتی، ولی ہو نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندے ہوں، بزرگان ہوں، اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی عبادت کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اٹل ہونا چاہیے۔ آپ کو واقعہ بتلاؤں میں، وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کہاں سے آئے؟ حبشہ سے۔ حبشہ جانتے ہیں؟ حبشہ جو آج کل افریقہ میں، حبشہ سے آئے تو حبشہ میں کیا دیکھا تھا؟ کنیسہ۔ کنیسہ جانتے؟ گرجا گھر، چرچ جس کو کہا جاتا ہے، چرچ دیکھا ان لوگوں نے۔ تو چرچ دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر جو ان کے پادری ہیں، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے مین لوگ، ان کے جو درباری ہوتے ہیں، وہ درباری ان کے ادب و احترام میں ان کا سجدہ کرتے ہیں۔ درباری کیا کرتے ہیں؟ اپنے پادری کا سجدہ کرتے ہیں، سجدہ۔ یہ وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا، کہاں؟ کنیسہ میں دیکھا، گرجا گھر میں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے آپ کا مقام، اتنا اونچا ہے آپ کا مقام کہ آپ سے زیادہ اونچے مقام کا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، تو آپ کا ادب و احترام کرنے کے لیے کیا ہم آپ کا سجدہ نہ کریں؟ افنسجد لک، کیا ہم آپ کا سجدہ کریں؟
دیکھا کیا کہا؟ ہم لوگوں نے دیکھا ہے گرجا گھروں میں کیا ہوتا ہے، گرجا گھروں میں پادری کا سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کا سجدہ نہ کریں؟ اللہ اکبر۔ قرآن جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز، سجدہ کسی کے لیے بھی جائز ہے۔ اگر سجدہ کسی اللہ کے سوا کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کیا معلوم پڑا، کوئی کتنا بھی اونچے مقام کا ہو، کتنے بھی اونچے مرتبے کا ہو، بھلا ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچے مقام کا کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنا سجدہ کرنے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہے، فرماتے ہیں سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا سجدہ نہیں۔ اب آپ سوچئے عبادت کا حق کس کا ہے بھائیو؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، چاہے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ آپ کے مقام پیشانی پر ہے کہ نہیں ہے ہمارے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، رکوع اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، طواف اللہ کے گھر کے سوا کسی اور گھر کا نہیں ہو سکتا۔ عبادت بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، خاص ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے یاد رکھیں۔ اور میں آپ کو اور آخری بات بتا دوں، اسی بات کو اللہ کے نبی نے پوری زندگی پھیلایا، پوری زندگی آپ نے توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا۔ 13 سالہ مکہ کا جو دور تھا نا، اس میں تو آپ نے توحید ہی کی دعوت دی، توحید کی دعوت۔ اللہ کے در پر، صرف اللہ کے در پر سجدہ کرو، کسی اور کے سامنے عبادت کا کوئی کام مت کرو۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ 4 دن 5 دن پہلے سے اللہ کے نبی کی طبیعت بے انتہا ناساز ہو گئی، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے، اتنا سخت بخار آپ کو کہ آپ کو بے ہوشی طاری ہو جاتی، آپ پر پانی کا چھینٹا مارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا۔ جب آپ کو ہوش آتا تو آپ کیا کہتے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے اور امامت فرمائیے، آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی بات ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسے معاملہ پیش آیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں کیا صورتحال پیدا ہوئی میرے بھائیوں؟ آخری وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم وفات سے پہلے سن لو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی۔ کس پر؟ یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت فرمائی۔ کس لیے؟ کیوں لعنت فرمائی؟ کیوں؟ اللہ کی توحید کا، اللہ کی عبادت کا حق وہ یہود و نصارہ کس کو دے رہے تھے؟ انبیاء کو دے رہے تھے، صالحین کو دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور وفات سے پہلے آخری وقت میں بھی وفات سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہود و نصارہ شرک کر رہے ہیں، یہود و نصارہ شرک کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں پر بھی سجدے کرتے ہیں، چاہے وہاں پر کوئی سجدے کی جگہ بنا لیے ہوں مسجد کی شکل میں، اور یا تو ایسے ہی سجدہ کرتے ہوں، اور ایسی اپنی صالحین کا مطلب نیک لوگ، بزرگان، اولیاء، صالحین جس کو کہا جاتا ہے، ان کی قبروں کو کیا کر لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائیو، آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی تنہا عبادت اور بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، امت کو ڈرا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بنا لینا۔ یعنی کیا مطلب؟ میری قبر کے پاس ایسے ٹائم ٹیبل سے آنے جانے کا سسٹم مت بنا لینا جیسے ٹائم ٹیبل سے عید آتی۔ عید ٹائم ٹیبل سے آتی کہ نہیں آتی؟ ہر سال پر عید آتی کہ نہیں آتی؟ ایسے ہی تم کیا کرنا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو
عید نہ بنا لینا، یعنی میلہ ٹھیلا مت کرنا، جیسے عید میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں ایسے تم مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرتے ہوئے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے۔ اور آگے بڑھیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو ڈرا رہے تھے کہ جیسے یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لوگ میری قبر کو سجدہ بنا لیں۔ یحذر ما صنعوا، کیا فرماتی تھی؟ یحذر ما صنعوا، لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، یہودیوں نے عیسائیوں نے جو کچھ کیا اپنے نبیوں کے ساتھ، اسی کام سے اللہ کے نبی اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، میری امت کے لوگوں تم ایسا مت کرنا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا اپنے نبیوں کی قبروں کی کو عبادت گاہ بنا لیا اور اولیاء اور صالحین کی قبروں کو، الا، کیا کہا تھا؟ الا انی انہاکم عن ذالک، خبردار سن لو میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں میری امت کے لوگوں، تم یہ کام مت کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ اب یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منہج سلف ہے، یہ منہج سلف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جو توحید خالص، شرک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت کا کام نہیں کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں بھی عبادت کا کوئی کام ہو رہا ہے، کسی نبی کی قبر پر، کسی ولی کی، کسی صالح کی قبر پر اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی عبادت کا کام کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیج کر ان قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا۔ اگر اونچی قبریں بنی ہیں تو اس کو برابر کر کے سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو الگ شکل دو گے تو عبادت کریں گے لوگ، اس کو ویسے رکھو جیسے سنت کا طریقہ ہے، ایک بالشت اور تسنیم، ایسے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اونٹ کی کوہان کی طرح کر دو، بس نہ کوئی چونا، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی اینٹ، نہ کوئی ماربل، نہ کوئی وہاں پر کوئی تعمیر، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی، نہ کوئی لکھنا، آج بہت سارے لوگ تعمیر کرتے نہیں تو لکھ دیتے ہیں فلاں بن فلاں کی وفات ہوئی، اس تاریخ کو ہوئی، ایسے ہوئی، یہ سب لکھنا بھی نہیں ہے، نہ لکھنے کا اجازت ہے، نہ پکا بنانے کی اجازت ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ لا تجلسوا علی القبور ولا تکتبوا ولا تصلوا الیہا، اور کیا فرمایا تھا؟ نہ تم قبروں پر کوئی چیز لکھو، نہ قبروں کی طرف چہرہ کر کے تم نماز پڑھو، منع فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اور کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا چراغاں کرنا، کیا کرنا؟ چراغاں کرنا، اس سے بھی منع۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک تو نہیں ہے ابھی، لیکن یہ شرک تک لے جانے کا راستہ ہے۔ آج قبر کے پاس جا کے اللہ سے مانگ رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، ہو سکتا ہے ایسا وسوسہ ڈال دے کہ اسی سے مانگو، بہت پاورفل ہے وہ، بہت زیادہ اونچے مقام کے، اس لیے اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے کوئی بھی معمولی سے معمولی راستہ نہیں چھوڑا، کوئی بھی معمولی سے معمولی، بڑا سے بڑا ذریعہ نہیں چھوڑا جو آپ نے استعمال کر کے اس امت کو توحید کی دعوت نہ دی ہو اور شرک سے نہ بچایا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سلف کی بات چل رہی ہے، شیخ نے عنوان کیا رکھا ہے؟ بڑا عظیم الشان عنوان، بڑا پیارا عنوان کیا ہے؟ توحید و رسالت کے باب میں سلف صالحین کا منہج۔ توحید کی بات چل رہی ہے، ابھی ہم کہاں پہنچے ہیں؟ الوہیت میں پہنچے، اللہ ہی معبود ہے سچا، اکیلا، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ یہاں پر نکتہ دیکھیے، اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اگر کہیں ہوتی ہے اس کی روک تھام کی جائے گی۔ کیسے؟ جیسے نبی نے روک تھام کرنے کے لیے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، اپنے دور میں جب وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے کس کا حوالہ دیا؟ اللہ کے نبی کے زمانے کا حوالہ دیا، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا الا ابعثوکا، اپنے تابعی ساتھی سے کیا کہا؟ ابو الحیاج اسدی، کیا نام ہے ان کا؟ ابو الحیاج اسدی تابعی ہیں، ان سے علی بن ابی طالب نے کیا کہا؟ روایت صحیح مسلم میں، الا ابعثوکا علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔
سن لینا اچھی سے میرے بھائیوں، سنو، غور سے سنو بھائیوں بہنوں عزیزوں، غور سے سنو۔ یہ صحیح مسلم کی عظیم الشان روایت، علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو الحیاج کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ کیا میں تم کو ابو الحیاج، کیا میں تم کو اسی کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں مجھے بھیجا تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جب زندہ تھے تو اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا، اور آج میں اسی کام کے لیے تم کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور کام کیا تھا؟ یہ دیکھو کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور سلف نے، صحابہ نے، تابعین نے، کیسے توحید کے باب میں ان کا راستہ کیا ہے۔ توحید کے باب میں صحابہ کا راستہ، منہج کا، صحابہ کا منہج، سلف کا منہج کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ منہج ہے ان کا، یہ راستہ ہے۔ میں تم کو اسی کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا۔ دیکھا آپ نے صحابہ کا کام کیا تھا، اب تابعین کا کام دیکھو۔ دو باتیں یاد رکھنا، حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستا، کہ علی جاؤ کوئی بھی مجسمہ نہیں چھوڑنا، اسٹیچو بنا ہوا ہے نا، کوئی مورتی کی شکل میں، ڈھانچے کی شکل میں بنا ہوا ہو کچھ، لا تدع تمثالا الا طمستا، کوئی بھی ڈھانچہ، اسٹیچو، مورتی کی شکل میں نہ بنی ہو مگر یہ کہ اسے تم کیا کر دینا؟ مٹا کے رکھ دینا۔ کیا کر دینا؟ مٹا دینا۔ طمس کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ کر کے، اس کو اکھاڑ پکھاڑ کر کے پھینک دینا، سمجھ گئے؟ طمس کر دینا، مسخ کر دینا، بگاڑ دینا، چورا چورا کر دینا۔ تو کوئی بھی مجسمہ اگر تم کو نظر آئے ہے نا، یعنی کوئی مورتی کسی بھی شکل میں، دیوی دیوتا نبی ولی کسی بھی شکل میں بنا رکھا ہے، اس کو کیا کرنا؟ تدع تمثالا الا طمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں بھی کوئی قبر اونچی دیکھنا، مشرف اونچی دیکھنا، الا سویتا، اس قبر کو تم برابر کر دینا جیسے نبی کی سنت میں برابر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا ہے بھئی؟ توحید کے باب میں صحابہ کا منہج، توحید کے باب میں صحابہ کا منہج۔ دیکھا آپ نے؟ اب کتنی ساری باتیں ہیں، اگر میں سب کے مسائل بیان کروں تو بہت زیادہ وقت جائے گا۔ اس میں کیا کیا فائدہ ملا، اس میں کیا کیا فائدہ ملا، اس میں وقت بہت زیادہ جائے گا۔ بہرحال یہ ہو گئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت۔ پتہ کیا چلا؟ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، کسی بھی نام سے کی جائے۔ کوئی کہتا ہے ہم سفارشی بنانے کے لیے عبادت کرتے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ سے بہت پیارے ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، قبر پر جائیں گے تو یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ کسی بھی نام سے، کسی بھی مقصد سے، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی اللہ کے سوا کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ شرک کہا، شرک کہا۔ انجام بہت خطرناک ہے۔ انجام کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے۔ ایسا گناہ صرف ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر توبہ کر کے ہم چلے گئے تو ٹھیک، اگر توبہ نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس گناہ کو اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کمتر گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ دیکھا آپ نے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ہے انجام، اور اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں چلے گا کہ بہت اونچے مقام کا ہے، شرک کیا ہے تو معاف کر دیا جائے۔ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ نے نبیوں کا ذکر فرمایا، کئی نبیوں کا، اور اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ لو اشرکوا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ اگر یہ سارے نبی جن کا نام آیا ہے اگر فرض کرو کہ یہ شرک کر لیں، کون؟ نبی رسول کی بات چل رہی ہے، اگر یہ نبی رسول جن کے نام آئے ہیں اگر فرض کرو کہ یہ شرک کر لیں، لحبط عنہم، تو ان کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی ہے تو چل جائے گا، کوئی بھی ادنا ہو یا اعلیٰ۔ مسئلہ یہ ہے کہ حق کس کا جا رہا ہے؟ اللہ کا حق مارا جا رہا ہے، توحید کا، جس میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رو رعایت نہیں۔ اور سب سے مقام، سب سے بڑی چیز ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. کوئی نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھو، عبادت کا حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. اور عبادت میں کیا کیا آتا ہے؟ عبادت میں کیا کیا آتا ہے؟ عبادت میں رکوع ہے کہ نہیں عبادت؟ سجدہ ہے کہ نہیں عبادت؟ دعا ہے کہ نہیں عبادت؟ ہے کہ نہیں؟ استعاذہ پناہ مانگنا ہے کہ نہیں عبادت؟ استعانت مدد مانگنا ہے کہ نہیں عبادت؟ اور استغاثہ فریاد کرنا ہے کہ نہیں عبادت؟ امید لگانا ہے کہ نہیں عبادت؟ ڈرنا خوف خشیت ہے کہ نہیں عبادت؟ اولاد مانگنا کس کا حق ہے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے. شفا مانگنا ہے کس سے؟ اللہ سے. دولت مانگنا کس سے؟ اللہ سے. کامیابی مانگنا کس سے؟ صرف اللہ سے. کسی کا کوئی حق نہیں. ان سب میں سے کوئی بھی کام کسی غیر کے لیے کیا گیا تو کوئی کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے بھی اگر کوئی عبادت کا کام اللہ کا حق آپ کے لیے کر دیا گیا، آپ کو دے دیا گیا، تو وہ شرک کہلائے گا. ٹھیک ہے. آخری بات، اسماء و صفات. چوتھی چیز کیا تھی؟ اسماء اور صفات. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سارے نام قرآن میں سنت میں آئے ہیں، وہ یہ سب کے سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور ہر نام میں صفت ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ الغفار، الرزاق. ہم کہتے ہیں نا عبد الرزاق، ہے کہ نہیں؟ اور عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار، عبد الصبور، مثال کے طور یہ سب نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اب جیسے الغفار کا، الغفار نام ہے لیکن نام کے اندر صفت ہے کہ نہیں صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بخشنا صفت ہے. عفو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ نام ہے اللہ کا، لیکن اس کے اندر صفت کیا آ رہی ہے؟ معاف کرنے کی صفت. عبد التواب، تواب نام ہے، التواب نام ہے لیکن اس کے اندر صفت کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ان ناموں اور صفات کو اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں پہنچتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا نام نہیں دیا جا سکتا، اور اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام کسی اللہ کے سوا کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے اتنے نام ہیں، ان گنت نام ہیں، ان گنت، بے شمار. 99 نہیں ہے، بے شمار ہے. 99 نام تو جو یاد کر لے گا، اس کا معنی سمجھ لے گا، دعا کرے گا، اس کو اللہ جنت دے گا. لیکن نام کی تعداد کتنی ہے؟ ان گنت. اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے کتنے نام ہیں. جیسا کہ صحیح حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں ثابت ہے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کسی بھی طرح کا شرک نہیں چلے گا. سمجھ لیں؟ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ شرک ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی اور کو دے دیا جائے اور اللہ کے علاوہ کا نام اللہ کو دے دیا جائے. اب یہ بھی سب غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گاڈ کہے کوئی، غلط ہے. کیا اللہ کا نام گاڈ ہے؟ نہیں ہے. کیا اللہ کا نام لارڈ ہے؟ نہیں ہے. کر دی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام خدا ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان کی پیارے پیارے ناموں سے بلاؤ. اللہ کے ناموں میں الحاد مت کرو. یہ ہے تعلیم. تو اب دیکھیے بہت سارے فرقے ایسے دنیا میں وجود میں آئے جو اللہ کے اسماء و صفات میں کیا ہیں؟ گمراہ ہو گئے. معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، کرامیہ ہے، معطلہ ہے، مشبہہ ہے، مفوضہ ہے. یہ سارے فرقے ہیں جو کیا ہو گئے؟ اشاعرہ ہیں، اللہ کے اسماء و صفات میں گمراہ ہو گئے. اب ان کی گمراہی کی بہت ساری تفصیل ہے، سمجھ رہے؟ خوارج ہیں مثال کے طور پر. یہ سب گمراہی کی راستے پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات، رسالت کی بات بھی آئی تھی. 2-4 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں میں. رسالت میں کیا بات آئی تھی؟ چاروں باتیں یاد رکھنا. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی خبر دی ہے اس کو سچ مانو، حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، منع کیا ہے تو اس سے باز آ جاؤ. آخری چیز کیا ہے؟ جو بھی اللہ کی عبادت ہونی ہے وہ طریقہ کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پر 2-3 بات میں صرف ایک دو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ طریقہ محمد الرسول، عبادت اللہ کی طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا، جو قرآن میں ہو چاہے اللہ کے نبی کی سنت میں ہو. یہ تو ہو گئی بات سلف کا طریقہ، یہ سلف کا طریقہ. لیکن اس کے خلاف کیا چل رہا ہے؟ بدعت. نیا نکالنے کے راست گنجائش نہیں، نئی کوئی چیز نکالنے کی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. دین کمپلیٹ، کچھ نیا لانے کی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کمپلیٹ کر دیا. تو جو کمپلیٹ ہے تو اب آگے بڑھانے کی کہاں گنجائش ہے؟ اس کی کچھ کمی ہے نہیں کہ آپ پورا کریں، کوئی پورا کریں. اسی لیے اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ ایاکم ومحدثات الامور. ہر خطبے میں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ میرے بھائیوں، کیا سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور بدترین چیزیں کیا ہیں؟ بدعت. تو بدعت کی دین میں گنجائش نہیں. نمبر 2، عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا سکتے اللہ کی شریعت میں. میں بہت لاجیکل ہوں، آپ بہت ٹیلنٹ،
آپ تو بہت بڑے انجینئر ہیں، آپ تو بہت بڑے وکیل ہیں، آپ تو بہت بڑے نیورولوجسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کو دین و شریعت میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی گنجائش نہیں ہے۔ عقل کسی کی بھی اونچی نیچی ہو سکتی ہے، شریعت کا معاملہ عقل پہ ہے، اللہ نے اتارا ہے نا، عقل کا کیا تعلق؟ اگر عقل پہ شریعت ہوتی تو اللہ کو کتاب اتارنے کی، نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی اپنی عقل کے مطابق چلو جیسا چلتے ہو، اس لیے عقل کی گنجائش نہیں۔ تیسری بات اور آخری بات، شخصیت پرستی نہیں دین کے اندر، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی اونچا ہو، کسی کی بات کو دین اور شریعت نہیں بنایا جا سکتا۔ دلیل پر چلنا ہے، دلیل اللہ کی کتاب کا نام ہے، دلیل اللہ کے نبی کی سنت کا نام ہے، دلیل نبی کے صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان، علم قرآن سنت اور صحابہ کے قول کا نام ہے۔ یہ ہے اصل میں دین کی بنیاد، اس کے علاوہ کسی چیز کا حوالہ نہیں۔ ایک آدمی کہے کہ بھئی فلاں کی بات کو مانو، بہت اونچے مقام کے ہیں وہ، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت مقبول ہے، پہنچے ہوئے ہیں، ان کی شخصیت بہت اونچی ہے، تو صرف اس لیے کہ اس کی شخصیت بہت اونچی ہے اس کی بات کو نہیں مانا جائے۔ بات کو ماننے کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اگر بلا دلیل کی اگر بات مانیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ تقلید۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بلا دلیل کسی کے پیچھے چلنے کا نام تقلید ہے۔ تقلید کہتے ہیں اصل میں گلے میں پٹا ڈالنے کو، جیسے پٹے ڈال دیے جائیں کسی کے گلے میں اور پھر رسی پکڑ کر کے پٹا پکڑ کر کے کھینچتا ہوا لے جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ جہاں لے جا رہا وہ راستہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، پٹے کے ساتھ ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یہاں سے تقلید کا لفظ نکلا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، تقلید نام ہے بلا دلیل کسی کی بات کو فالو کرنے کا، اور رسالت نام ہے اللہ کے پیغمبری کا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا۔ اس لیے دلیل سے میرے بھائیوں ہمیں زندگی گزارنی ہے، نہ عقل پرستی، نہ بدعت، نہ شخصیت پرستی، نہ اندھی تقلید۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توحید و سنت کے باب میں، توحید و رسالت کے باب میں سلف امت کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔